آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پرائیویٹ فوج۔ پرائیویٹائزیشن کا دورہ ہے، ہر چیز پرائیویٹ شعبے میں دی جا رہی ہے، تو ایسے میں اگر ایک پرائیویٹ فوج بھی قائم ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ویسے جس طرح ہم نے باقی جو ہمارے قومی ادارے تھے ان کو پرائیویٹائز کیا ہے، یقیناً ہم اپنی فوج کو تو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے۔ میری جو اس وقت پرائیویٹ فوج سے مراد ہے وہ ایک نئی فوج بنانے کے بارے میں ہے۔ ابھی میں ایک اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا کہ انڈیا کے ایک علاقے اڑیسہ میں جو وہاں کی عیسائی آبادی ہے، انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ اپنی پرائیویٹ فوج بنائیں گے۔ فوج بنانے کا مقصد ان کا یوں ہے کہ جو وہاں کی انتہا پسند ہندو آبادی ہے وہ مسلسل جو ہے ان کے مقدس مقامات پر حملے کرتی ہے اور انتظامیہ ان عیسائیوں کو تحفظ فراہم کرنے میں بالکل ناکام ہے۔ تو تنگ آمد بجنگ آمد اس عیسائی آبادی کا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی پرائیویٹ فوج بنا لے اور اپنے مقامات جو مقدس مقامات ہیں، چرچز وغیرہ، ان کو جو ہے انتہا پسند ہندوؤں سے بچا سکے۔ اس خبر کو پڑھنے کے ساتھ ہی مجھے یہ خیال آیا کہ اگر اسی طرح کی ایک پرائیویٹ فوج ہمارے ملک میں ہو، جیسے ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ ہیں جہاں پہ مثلا لوگ اپنی ذاتی املاک اور اپنی جان کی تحفظ کے لیے اکثر اپنے ساتھ سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں۔ بعض ہمارے جو لیڈر وڈیرا چودھری حضرات، انہوں نے ذاتی چیلیں بنا رکھی ہوئی ہیں جہاں یہ اپنے مجرموں کو رکھتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی اور پرائیویٹ چیزیں موجود ہیں تو ایک پرائیویٹ فوج بھی بن جائے۔ اسپیشلی جو ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے تو پرائیویٹ فوج جو ہے از حد ضروری ہے، کیونکہ ان کو جب بھی اقتدار ملتا ہے 1.5 سال کے اندر ہماری فوج کے جو کچھ جو جرنیل ہیں وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر، جھوٹی سچی چارج شیٹ بنا کر ان بیچاروں سے اقتدار واپس لے لیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے یہ ہمارے سیاستدان جو ہماری 111 بریگیڈ ہے، 10 کور، ان کے بس رحم و کرم پہ ہوتے ہیں۔ جب ان کا دل کرتا ہے ایک ٹرک فوج کا بھیج دیں اور جو پرائم منسٹر یا صدر کو وہاں سے نکال کر چاہیں تو تختے پہ لٹکا دیں، چاہیں تو اٹک کے قلعے میں رکھیں اور چاہیں تو ملک سے ان کو بالکل ہی باہر بھجوا دیں۔ تو ایسے میں ان سیاسی جماعتوں کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اگر وہ مل جل کر ایک پرائیویٹ فوج بنا لیں تاکہ آئندہ 111 بریگیڈ جب حملہ آور ہو تو یہ کم از کم اپنا تحفظ کر سکیں۔ ایک اس کا اور حل یہ ہو سکتا ہے کہ اس دارالخلافہ فوج کے ہمسائے سے نکال کر کہیں اور لے جایا جائے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جہاں دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے کہ فوج ہماری جو ہے وہ کوئی ایسا ہمارا کونا ملک کا چپا چپا آپ کہہ لیں، کسی بھی بڑے شہر کو دیکھ لیں ان کی چھاونی موجود ہے، تو لہٰذا یہ دارالخلافہ لے کر تو سیاسی جماعتیں کہیں جا نہیں سکتی۔ اب تو بلکہ GHQ جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی پہنچ گیا ہے، تو پہلے جو آدھا گھنٹے میں کام ہوا کرتا تھا اب شاید وہ 5 منٹ میں مکمل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کر گول میز کانفرنس کریں اور اپنی ایک جو ہے نجی فوج بنائیں تاکہ آئندہ جب کوئی تالے آزمائن کی طرف بڑھے تو یہ کم از کم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ رہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا دارالخلافہ شفٹ کرنے والی، تو وہ تو چونکہ ہر جگہ ان کی چھاؤنی موجود ہے، یہ اتنا ممکن نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے مجھے جو ہے وہ ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے استاد دامن مرحوم کا، کہ پاکستان دیا موجاں ہی موجاں جدھر ویکھو فوجاں ہی فوجاں۔